23 نومبر کی وہ رات جس میں MV ایکسپلورر کے سارے پیسنجرز گھوڑے بیچ کر آرام سے سو رہے تھے۔ شپ میں آئس برگ کی ٹکرانے کی شدید آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس شپ میں موجود 154 لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اصل میں شپ کے کیپٹن نے پہلے ہی لوگوں کو وارن کیا تھا کہ آج کی رات ہمیں کیسے روٹ سے گزریں گے جہاں تم کو برف ٹکرانے کی شدید آوازیں آئیں گی۔ لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، جیسا کیپٹن نے بتایا تھا سب کچھ ویسا ہو رہا تھا، لیکن اچانک ایک بہت تیز آواز آتی ہے اور بوم! اس پوائنٹ تک سب پیسنجرز کی نیند ٹوٹ گئی۔ شپ کے انجنز نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ان کو سامنے آتے ہوئے دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دراصل MV ایکسپلورر کا کانسیپٹ پہلی دفعہ کینیڈین ایڈونچرر اور بزنس مین لن بلیڈ کے ذہن میں آیا تھا۔ لن بلیڈ ایک بہت بڑا ویژنری اور ٹور کا شوقین تھا جو یہ مانتا تھا کہ لوگوں کو دنیا کے ریموٹ اور ان ایکسپلور علاقوں تک لے جانا چاہیے۔ اس وقت انٹارکٹیکا جیسے ایریاز کا ٹور ایک عام انسان کے لیے لگ بھگ امپاسبل تھا۔ 1969 میں اس شپ کو لانچ کیا گیا اور اس کا پہلا نام SS ایکسپلورر رکھا گیا۔ بعد میں 1996 میں تھامس یونیورسٹی نے اسے خرید لیا اور اس کا نام MV ایکسپلورر رکھا گیا۔ اونرشپ چینج ہونے کے باوجود بھی اس شپ کا مشن وہی تھا، لوگوں کو انٹارکٹیکا کی سیر کرانا۔ اور ابھی سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو اور ہمارے ساتھ اس سفر پر جڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل میں یہ بات ہے 23 نومبر 2007 کی وہ رات جب MV ایکسپلورر اپنی زندگی کے آخری سفر پر اپنے روٹین روٹ پر انٹارکٹک پیننسولا کے پاس ٹریول کر رہی تھی۔ یہ روٹ سالوں سے سیف مانا جا رہا تھا اور ایسا تھا بھی، لیکن انٹارکٹیکا کا ویدر انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ کیپٹن موریرو بہت کانفیڈنٹ تھے کیونکہ وہ کئی دفعہ اس روٹ سے گزر چکے تھے۔ اب یہ شپ انٹارکٹیکا میں سفر کرتے ہوئے برف کے سمندر کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک یہ شپ کئی سالوں پرانے اور مضبوط آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ یہ آئس برگ بہت چھوٹے اور خطرناک ہوتے ہیں جو ریڈار پر بھی بہت مشکل سے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اس ٹکراؤ نے شپ کے حل میں ایک چھوٹا سا کریک کر دیا۔ کیپٹن اور کریو کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ اس شپ کا حل کریک ہو چکا ہے اور انٹارکٹیکا کا ٹھنڈا پانی اس شپ کے اندر گھس رہا ہے۔ اس کے پورے 20 منٹ بعد کیپٹن کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سچویشن اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ کیپٹن کو پتا چلتا ہے کہ حل تو اچھا خاصا ڈیمیج ہوا ہے اور پانی بہت تیزی سے شپ میں بڑھ رہا ہے۔ اس پوائنٹ تک کیپٹن کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شپ ڈوب سکتی ہے تو اس نے امیڈیٹلی ایمرجنسی ایویکویشن کا فیصلہ کیا۔ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کریو ممبرز نے بہت کاملی پیسنجرز کو گائیڈ کیا، ان کو لائف جیکٹس پہنائی گئی اور لائف بورڈز میں شفٹ کر دیا۔ اس ٹائم ٹیمپریچر قریب -1 ڈگری سے نیچے تھا اور زیادہ سے زیادہ اس کنڈیشن میں انسان صرف 30 منٹ تک ہی سروائیو کر سکتا ہے۔ کیپٹن نے فوراً ایمرجنسی سگنل سینڈ کیے اور پاس ہی میں نارڈک ایکسپلورر شپ کو یہ سگنل ریسیو ہوئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس شپ کو پہنچنے میں قریب 2 سے 3 گھنٹے کا وقت لگ رہا تھا۔ لیکن آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، ابھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کنڈیشن میں جہاں ٹیمپریچر -1 ڈگری سے بھی کم ہے، اس میں انسان زیادہ سے زیادہ صرف 30 منٹ تک ہی سروائیو کر سکتا ہے۔ ہائپوتھرمیا سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا یہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گئے جس سے ان کو ٹھنڈ کم لگے۔ قریب 3 گھنٹے بعد نارڈک ایکسپلورر شپ ان پیسنجرز کو ریسیو کرنے کے لیے سائٹ پر آتی ہے اور سارے لوگوں کو سیفلی ریسکیو کرتی ہے۔ تھینکفلی اس میں کسی کی جان نہیں گئی، سب لوگ سیف تھے اور ان سب پیسنجرز کے آنکھوں کے سامنے MV ایکسپلورر انٹارکٹیکا کے اندر ڈوب گئی اور یہ لمحہ ان سب پیسنجرز کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال، جب اس شپ میں آئس بریکر ہی نہیں لگائے گئے تو اس کو کیوں برف میں ٹریول کے لیے یوز کیا گیا؟ اصل میں MV ایکسپلورر کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اس کو آئس بریکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ MV ایکسپلورر کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے ویٹ سے ہی برف ٹوٹ جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس ڈیزاسٹر کے ذمہ دار کیپٹن کو مانتے ہیں کہ اس رات کیپٹن نے لوگوں کو مزید ایڈونچر کے مزے دینے کے لیے روٹ چینج کیا اور آئس برگ کے قریب لے گیا، لیکن یہ آفیشیلی کنفرم نہیں ہوا۔ ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس ریجن میں ایسا کیا ہے جو ہر شپ کو ڈباتا ہے؟ پہلے ٹائٹینک کریش ہوا، پھر ٹائٹن کا امپلوڈ ہونا، اور اب یہ۔ اس مسٹری کو جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کرو، آپ سے وہی ملوں گا۔